السلام علیکم ناظرین، عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ملک عثمان صاحب کے ساتھ، جو کہ یہاں سی او ہیں لیک وسٹا کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے سوسائٹی کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات لیتے ہیں، تاکہ سوسائٹی جو کہ این او سی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت جو مہنگائی ہے اور خاص طور پہ پراپرٹیز کا جو کام چل رہا ہے اس حوالے سے، اور خاص طور پہ کچھ ہمارے صافتی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، کچھ خبریں جو ہیں، حالانکہ یہ جو ٹوٹلی سوسائٹی ہے، ملک صاحب بتا رہے تھے کہ این او سی ان کا اپرووڈ ہے، آر ڈی اے سے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ان کی کمپلیٹ ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے کچھ صافتی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف آئے دن خبریں وغیرہ لگاتے رہتے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے ایک زیادتی کا مقام ہے۔ اس کے بارے میں ان سے رائے پوچھتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ملک عثمان صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا۔ آپ سوسائٹی کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوسائٹی لیک وسٹا اڈیالہ روڈ پہ واقع ہے، اور پراپر آر ڈی اے سے اس منظور شدہ ہے۔ آر ڈی اے کے تمام بائی لاز کے مطابق جو ہے وہ ہم نے اس کی سبمیشن کروائی، اور پراپر تمام قانونی جو پہلو تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کر کے اس کے بعد ہم نے این او سی آر ڈی اے سے حاصل کیا، اور اس کے بعد ہم نے اپنا پروجیکٹ لانچ کیا، اور الحمدللہ جتنی بھی ریکوائرمنٹس تھیں آر ڈی اے کی بائی لاس کے مطابق ہم نے وہ کمپلیٹ کی، اور یہ سوسائٹی تقریباً ہم نے 1.5 سال پہلے لانچ کی، اور الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آیا۔ کتنی ایکڑز پہ مشتمل ہے؟ یہ ایک 166 کنال پہ ہمارا انیشیل این او سی تھا، اس کے بعد ابھی ہم اس کو ایکسٹینشن کی طرف پلان کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ جی جی۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ ایک، اگر ہم سوچیں تو آج کل کے دور میں ایک گھر بنانا غریب آدمی کے لیے ایک خوف سا ہے، اور خاص طور پہ انسٹالمنٹ میں پلاٹ دینا ایک خدمت خلق سا ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہر بندہ کی انویسٹمنٹ ہوتا ہے، پروفٹ تو ہر بندے نے لینا ہوتا ہے، لیکن اگر ایز اے خدمت خلق اس کو کیا جائے، اس میں اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، اور اپنا بھی کام سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس حوالے سے آپ یہ سوچ کے اس پراپرٹیز کے کام میں آئے، اپنے سوسائٹیز کو لانچ کیا، یا آپ کا مقصد صرف کمانا ہی تھا؟ بات تو یہ ہوتی ہے نا۔ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی۔ آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں انسان اپنی ضروریات مشکل سے پوری کرتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنا کوئی گھر بنا سکتا ہوں، بنا لوں گا یا بنا سکتا ہوں۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ایزی انسٹالمنٹ پلان کے اوپر اپنی سوسائٹی کے اندر پہنچا ہے۔ حالانکہ ہماری جو لوکیشن ہے وہ ود ان سٹی ہے، کچہری چوک سے ٹوٹل 7 کلومیٹر کے ڈسٹینس کے اوپر ہے، تو ہم کیش کے اوپر بھی اپنی سوسائٹی کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کچھ اس میں ایسے بلاکس رکھے ہیں جو انسٹالمنٹ کے اوپر ہم دے رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، یا جو لوگ ایک نوکری پیشہ آدمی ہیں جس کو ایک منتھلی انکم آتی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ انسٹالمنٹ پلان کے اوپر جو ہے اپنی سوسائٹی لانچ کی، تاکہ وہ لوگ مستفید ہو سکیں جو یکمشت پیمنٹ نہیں کر سکتے، اور اپنے اثاثے نہیں بنا سکتے، اپنا رہنے کے لیے چھت نہیں بنا سکتے، ان کو مشکلات پیش آتی ہیں، ساری زندگی وہ محنت مزدوریاں کرتے ہیں، اور آخر میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک خدمت خلق بھی بالکل ہم ڈیفینیٹلی اسی کو مد نظر رکھ کے ہم نے یہ پلان کیا ہے، اور ہم یہ انسٹالمنٹ کے اوپر سوسائٹی دے رہے ہیں۔ سر، سب سے بڑی بات یہ ہے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ملک کے، اور پچھلے میرے خیال میں 2 سالوں سے چل رہے ہیں، اس حالات کے باوجود آپ لوگ یہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں، کس طرح سروائیو کر رہے ہیں آپ؟ سر بالکل اسی لیے سروائیو کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم بالکل جینون کام کر رہے ہیں آن گراؤنڈ۔ آج کل سوسائٹیز کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ہزاروں کے تعداد میں فائل سیل کرتے ہیں، ان کے پاس آن گراؤنڈ موقع کے اوپر جگہ نہیں ہوتی، اور وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے 2 سیکٹر جو ان سے ہیں وہ ڈیولپ کر دیے ہیں سائٹ کے اوپر۔ ہم نے جو بیسک ایمینٹیز ہیں، روڈ، سیوریج وغیرہ، ماسک وہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ابھی ہم گھروں کے منصوبے بھی انسٹالمنٹ کے اوپر ہم گھر بھی بنا کے دے رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو ہم ابھی یہ پلاٹ کا کانسیپٹ جو سا ہے وہ فائل جس کو آپ کہتے ہیں، فائل کا کانسیپٹ بالکل غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔
ایکچولی تو زمین انسان اپنی جو ہے وہ نہیں سر، وہ تو فائلز دیکھی ہیں کہ ایک ایک فائل کی کتنی کتنی جگہوں پہ بکی ہوتی ہے، بکی ہوتی ہے. اور وہاں پہ پلاٹ نام کی کوئی وجود بھی نہیں ہوتا. بالکل اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی سوسائٹیز کیسے کیسے فراڈ کر کے یہاں سے موو بھی کر چکی ہیں، وہ بھی Exactly. آپ کے سامنے ہی ہے. ہر بندہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ آج کل کے دور میں ڈلیور کرنا سب سے مشکل ترین کام ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اسی لیے سر ہم آن گراؤنڈ چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس کی ویزیبلٹی ہے، جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس لیول کے اوپر یہ سوسائٹی کھڑی ہے اور کس لیول کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور کتنے ٹائم میں ڈیلیوری ہو سکتی ہے. وہ بندہ جو بندہ وزٹ کرتا ہے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایگزیکٹ پروجیکٹ کی سچویشن کیا ہے. مگر صاحب، اچھے اور برے لوگ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جہاں پہ اچھے اور برے لوگ نہ ہو. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے کئی ایسے بھی اینکر حضرات ہیں جن کے پاس ذاتی ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہمارے صحافتی کمیونٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے اچھی صحافت کی، دو وقت کی روٹی کو بھی ترس رہے ہیں. اس حوالے سے آپ جو لوگوں کو آپ اوبلائج کرتے ہیں، ہمارے جیسے بھائیوں کو اوبلائج کرتے ہیں آپ، تو آگے جا کے وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، آپ کے خلاف خبریں لگاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ بالکل ایک آپ کے پاس ٹوٹلی این او سی ہے، آپ کی جو پوری پروفائل جو ہے وہ بالکل اوکے ہے، اس کے باوجود یہ سلسلہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات آپ اس کو دیکھتے ہیں، تاکہ ہم اس کو ہائی لائٹ کر سکیں، اپنے صحافی بھائیوں کو روک سکیں کہ اس قسم کی چیزیں نہ کیا کریں اور آپ جیسے لوگوں کو تنگ نہ کریں؟ سر میں بڑی صحافت کی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور تمام اینکر پرسن کی جو بھی جس سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے میں ان کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ بھی ایک خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں اور آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے ہر ایک چیز میں. عوام کو اویئرنیس آج اگر آئی ہے تو وہ آپ لوگوں کی وجہ سے آئی ہے. اگر سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہوا ہے تو وہ جرنلزم کی وجہ سے ہوا. تو میں بہت دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، اور ہمیں کوئی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی نیگیٹو ہماری خبریں لگا رہا ہے یا پازیٹیو لگا رہا ہے. ہم دیکھیں، ہم انسان کو اپنے ضمیر کی ہمیشہ آواز سننی چاہیے. اگر ہم اپنے اندر کا جو انسان ہے وہ آپ کو یہ فیل ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف تو کوئی کچھ کرتا رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ پراپر اپروول لے کے، میں اپنی ہاؤسنگ یا ڈیولپمنٹ کی اس سے بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ پراپر بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جو بغیر این او سی کے کام کر رہی ہیں، جن کے پاس لینڈ ہی کوئی نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ تو بڑا آپ کا اور قسم کا رویہ ہوتا ہے، اور جو تمام تقاضے پورے کر کے آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا اور طرح کا رویہ ہوتا ہے. تو وہ سوسائٹی تو ہواؤں میں ہوتی ہے نا، ایگزیکٹلی کہیں سے بھی وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی، بس وہ ایک دفتر بنا کے تو وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں. ایسے ہی. تو بس نہ کوئی لینڈ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے، فائلیں بیچ کے تو وہ جب ان کی ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے وہ یہاں سے موو کر جاتے ہیں. بالکل. اس حوالے سے آپ نے تو ماشاءاللہ یہاں پہ اپنے جتنے بھی تھرو پراپر چینل سارے آپ نے امپروو کیا ہوا ہے. اس حوالے سے بات کریں. اور دوسرا یہ آج کل کوئی چھپانے والی چیزیں نہیں ہیں. آپ آر ڈی اے کے ڈپارٹمنٹ سے جا کے ہر ایک چیز چیک کر سکتے ہیں. وہاں کے ڈائریکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر پورا عملہ اسٹاف بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہے ہر ایک چیز کے حوالے سے کہ کس سوسائٹی کی اب تو وہاں پہ بالکل ڈیسک بن گیا ہے، ہر چیز جو ہے نا اب آن لائن ہو گیا سسٹم. آپ آر ڈی بہت ساری امپروومنٹ ہوئی دیکھ سکتے ہیں، پنجاب کے آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، فاٹا کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس سوسائٹی کا کیا جو ہے وہ سچویشن. تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی غلط خبروں سے گریز کریں اور پازیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. اور جہاں پر کوئی انسان غلط کام کر رہے تو اس کو ڈیفینیٹلی وہاں پر تو ہر ایک ہائی لائٹ کرنا چاہیے اس کو. ایگزیکٹلی. بلکہ اس سے پہلے آپ کو آپ کے پاس آنا چاہیے. اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ کا جو ہے نا ایک تھوڑا سا لینا چاہیے موقع. پوائنٹ آف ویو لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ یہ میں نے دیکھا ہے، تو اگر آپ اس کے بارے میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک ہوں ہم غلط ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. بالکل. ہماری نظروں میں وہ غلط آپ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی نظر میں وہ ٹھیک ہو. جب آپ کے ساتھ ہم لوگ مل کے بیٹھیں گے تو وہ سارا کا سارا جو ہے نا ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. کم از کم موقف لینا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. بالکل. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو آپ کے اوپر خبریں وغیرہ لگ رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر میں تو بس کوئی خاص اتنا کچھ نہیں کہنا چاہتا. بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس طرح کی خبروں سے گریز کریں اور سب سے پہلے
کسی چیز کی بھی آپ خبر لگاتے ہیں تو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، صحیح، اور تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ گلٹی ہو تو ڈیفینیٹلی اس کی خبریں اس کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے وہ ادارے بنے ہوئے ہیں، متعلقہ ادارے بنے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ جا کے کنفرمیشن لیں. اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف ایکشن بھی لینا چاہیے. لاسٹ پہ اب 2-2.5 سال سے آپ لوگ کس رہے ہیں، اب حکومت بننے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی مخلوطی حکومت بننے جا رہی ہے جیسے PDM-2 لوگ کہہ رہے ہیں، جی. ٹھیک ہے نا، بلکہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک پارٹی کی حکومت ہو اس میں ڈیسیژن پاور جو ہے نا وہ کچھ اور ہوتے ہیں. جب آپ 3-4 پارٹیاں بنا کے حکومت بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں وزراء کچھ اس کے ہوتے ہیں، کچھ اس کے یعنی کہ میل بانٹ کے بندر بانٹ سی جیسے شکل اختیار کر لیتے ہیں اسی طرح کی ہوتی ہے. کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیا ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس حکومت کے آنے کے بعد؟ جیسے شہباز شریف کل اناؤنس ہوئے ہیں جی، اور صدر اسد علی زرداری صاحب اب سینٹ کے چیئرمین کی بھی باری ہے، اسپیکر قومی اسمبلی، یہ ساری چیزیں ہیں. کیا آپ آنے والے دور میں اپنی کوئی اس سوسائٹیز کے حوالے سے، اپنی پراپرٹیز کے حوالے سے، اپنی ہمارے پاکستان کی معاشی حالت جو اس وقت بہت بری طرح ڈیفالٹ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، خاص طور پہ IMF کی قسط بھی ہمارے نزدیک ہے، اور ہمارے اسٹیٹ بینک میں ہمارے ڈالرز کی جو ہے وہ تقریباً کو 7.9 ہے، اور ہم نے تقریباً کو 23 کے قریب جو ہے نا وہ ہم نے دینے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس حکومت کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ آپ کا جو کام کی روٹین ہے وہ اچھے طریقے سے چلے، تاکہ آدمیوں کو روزگار ملے، جو کرائم میں اضافہ ہوا ہے وہ سارا جو ہے نا سلسلہ ختم ہو؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے، اور جب تک ہم اپنے حالات نہیں ٹھیک کریں گے تو ہمارے اوپر اسی طرح کے حکمران مسلط ہوں گے جیسی ہماری قوم کی حالت ہے. تو ہم ہر بندے کا، ہر انسان کے، جیسے آپ کا پیشہ صحافت کا ہے، ہمارا ڈیولپر ہیں، ہم زمینیں ڈیولپ کرتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں یا مختلف ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں. تو ہم اپنے اپنے کام میں اگر سنسیئر ہو جائیں تو آٹومیٹیکلی ہمارے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، بجائے کہ ہم توقعات کریں کہ فلاں حکومت، فلاں پارٹی جو ہے وہ آ کے جو چیزوں کو بہتر کرے گی. وہ تو بالکل میرے صاحب حکومت کا تو ایک رول ہوتا ہی ہے نا. ذرا جب انویسٹر نہیں آئے گا ملک میں، ٹھیک ہے نا، اوورسیز پاکستانی ہمارے انویسٹمنٹ نہیں کریں گے یہاں پراپرٹیز میں، تو پھر اس وقت تو اثر پڑے گا نا. سر ڈیفینیٹلی یہ رول ہوتا ہے حکومت کا، لیکن بات یہ ہے کہ وہی آپ والی بات آ جاتی ہے کہ اگر مینڈیٹ ملے کسی حکومت کو تو وہ ڈیسیژن کر سکتی ہے، یا انویسٹرز کو لے کے آ سکتی ہے، یا انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکتی ہے. اگر آپ اسی طرح سے جو ہے وہ مانگے تانگے کی حکومت بنائیں گے تو اس سے تو میرا نہیں خیال. وہ تو ایک دوسرے کو بلیک میل ہی کریں گے. اور جس طرح سے ہمارے 16 ماہ کا یہ پیچھے ایک سلسلہ چلا PDM کا، اس میں آپ کو پتہ خان صاحب کی طریقے سے اعتماد کے بعد ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کتنا ایک ملک نے ترقی کی ہے. تو آگے بھی ڈیفینیٹلی ابھی کیونکہ آئین کے تحت تو ہم کام نہیں کر رہے، کیونکہ کیئر ٹیکر 3 مہینے کی ہوتی ہے، تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. بالکل ایسے ہی. تو اس حوالے سے تو پاکستان کی معاشی حالت پہ تو بڑا. اور دوسرا یہ کہ آپ کے یہ الیکشن، جس طرح سے کمشنر راولپنڈی کا بیان آ گیا، چٹا صاحب کا جیلم کے کادروں نے ریزائن کر دیا، وہ بھی بیرون ملک چلے گئے. اب یہ سسٹم کا ایک حصہ ہے. اگر اس طرح کے لوگ جو ہے وہ بیان بازی یا اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا شروع کر دیں گے تو آپ اس الیکشن کو متنازع نہیں تو اور کیا سمجھیں گے. جی، تو لوگوں کی نظر میں پھر کچھ ہو جائے، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا نے کچھ اور کہا، ہمارے میڈیا نے کچھ اور کہا. ابھی کچھ کیسز سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں، تو اس کا رزلٹ آئے گا، دیکھیں وہ کیا بنتا ہے اس حوالے سے. لیکن ہے کہ اللہ پاک سے ایک امید ہے کہ ہمارے ملک کے لیے جو ہے نا کوئی بہتری لائے، کوئی ایسا حکمران ہمیں نصیب کرے جی جو ہمارے ملک کی معاشی حالت کو ٹھیک کر سکے، تاکہ ہماری عوام، ہمارے جرائم یہ سارے ختم ہوں، اور لاسٹ پہ حکومت جو بننے والی ہے اس کو کوئی میسج کرنا چاہتے ہوں. سر اب یہی مشاہد اللہ حسین صاحب کا کل سینٹ میں ایک بڑا اچھا بیان تھا، اور وہ سب سے آئی تھنک کہ سب سے بیسٹ میسیج تھا کہ جو ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے مل جل کے جو ہے وہ معاملات کو طے کیا جائے، اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک جو ابھی گورنمنٹ بنی ہے اس کو لے کے چلا جائے، تاکہ ملک بھی خوشحال ہو، پاکستان بھی خوشحال ہو، اور پاکستان میں بسنے والے لوگ بھی. مطلب ہم اپنی سیٹ کے لیے تو سوچتے ہیں، ملک کے لیے نہیں سوچتے. المیہ یہ ہے، اگر ہم پاکستان کے لیے سوچیں نا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے. اللہ نے پاکستان کو بہت نوازا ہے، 4 موسم ہے، سونے کی چڑیا ہے پاکستان. لیکن ہم بالکل ایسے ہی ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہتر سے بہتر کام کریں. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. ناظرین، یہ تھے ملک عثمان اعظم صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے.
اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا، خاص طور پہ جو ہمارے صحافتی کمیونٹی کے بھائی ہیں، تو کم از کم جو ہے نا وہ تحقیق کر لیا کریں خبر کے حوالے سے. تو جب آپ تحقیق کریں گے تو اس وقت جو بھی ہوگا تو آپ بے شک اس کو لکھیں. ادارے سب کچھ کام کر رہے ہیں، تو اداروں کے حوالے سے جو ہے نا وہ سب کچھ آپ کریں، اس میں کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے. دوسرا، خاص طور پہ آنے والی حکومت جو اس وقت بن رہی ہے، اللہ کرے یہ حکومت جو ہے نا ہمارے لیے اچھی ثابت ہو. ہمارے جو اس وقت معاشی حالات جو بہت بری طرح گر چکے ہیں، اس کے حوالے سے بات کرتا جاؤں تو وہ ٹھیک ہوں گے، تو ہمارے یہ لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہمارے ٹیکس دیں گے، ریونیو دیں گے پاکستان کے لیے، اور خاص طور پہ روزگار میسر ہوگا تو ہمارے کرائم میں جو ہے نا وہ کمی آئے گی، اور وہ جو لوگ آج کل یہ سارا سلسلہ کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. کیمرہ مین امین کے ساتھ ڈاکٹر نوید.